اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے شکر الحمدللہ آج ہمارا 18واں پارہ ہے اور آج کی ہماری صورت ہے سورہ مومنون۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورہ مومنون سے ہو رہی ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اس میں 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ دین کا اصول کیا ہے؟ دین کا اصول کیا ہے؟ صورت کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسے صفات اللہ رب العزت نے ذکر کی جس کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ ہم مانگتے ہیں نا اپنی دعاؤں میں جنت الفردوس ملے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائیے گا، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائیے گا۔ تو پھر یہ 7 صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم کوشش کریں کہ یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ دیکھیں میری بہنوں، آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کروں۔ یہ غائب کی دعا غائب کے لیے قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 1، سچا ایمان جو ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ سچا ایمان، اللہ رب العزت پہ سچا پکا ٹھکا ایمان، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اللہ رب العزت پر ایسا کامل ایمان ہو کہ اللہ چاہیں گے تو عطا کریں گے، اللہ چاہیں نہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے کچھ نہیں دے سکتی، اللہ نہ چاہیں تو دنیا کے سارے لوگ مل جائیں تو مجھے عزت نہیں دے سکتے، اور اللہ چاہیں تو دنیا کے سارے لوگ مل جائیں تو مجھے ذلت نہیں دے سکتے۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ چاہیں تو دنیا کے سارے ڈاکٹرز مل کر کسی کو شفا نہ دے سکیں، اور اللہ چاہیں تو خاک کھلا کر اللہ رب العزت ایسے آدمی کو جو لب و دم پڑا ہو اللہ شفا دے دے، اور خاک بھی نہ کھائے اللہ اپنے حکم سے کہتے ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی رضا ہو تو اللہ رب العزت ذلتوں کی اتھاہ گہرائیوں سے عزتوں کے تاج پہنا دے، اور اللہ چاہے تو عزتوں کے بلندیوں پر بیٹھے شخص کو لمحوں میں ذلتوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دے۔ تمام کے تمام خزانوں کے مالک اللہ ہیں، تمام کے تمام عزت، ذلت، مال، دولت، حسن، جوانی، ہر چیز کے مالک اللہ ہیں۔ ایسا پکا ٹھکا ایمان ہو، ریا سے پاک ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بات کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ناراض ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسکرانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سونا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاگنا ہے۔ ایسا ایمان ہو، پکا ٹھکا ایمان ہو۔ تو یہ پہلی صفت ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور یہی وہ صفت ہے جو ہمیں مقام عبدیت پر پہنچاتی ہے۔ عبد، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور مالک جو چاہے ہم سے کام لے، ہمیں کوئی چوں چرا نہیں، ہمیں کوئی چوں چرا نہیں۔ اس کا حکم آیا صبح ہو گئی اٹھ جاؤ بستر چھوڑ دو تو ہم چھوڑ دیں، اس کا حکم آ گیا اندھیرا ہو گیا سو جاؤ تو ہم سو جائیں، کہ رات اللہ نے بنایا آرام کے لیے اور دن اللہ نے بنایا کام کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مخلوق اپنا غلام بنایا، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ بادشاہ ہے، اور غلام کی جرت نہیں ہے کہ کچھ بھی اپنی مرضی سے کر سکے۔ کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص رعیت ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر شخص کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، غلام سے بھی سوال ہوگا، اور سب سے پہلے ہم اپنے رب کے غلام ہیں، اپنے مالک کے غلام ہیں۔ کوئی دنیا کا مالک ہو اس کی غلامی نہیں ہے اس حد پر جا کر جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ جائے۔ تو ایسا ایمان ہو جو ریاکاری سے، نفاق سے پاک ہو، اللہ تعالیٰ پر سچا پکا یقین، بھروسہ، پکا ایمان، پہلی صفت سورہ مومنون کی۔ اور یہ صفت اگر میرے اور آپ کے اندر موجود ہے تو ہم جنت الفردوس کے حقدار ہیں، پکے ٹھکے حقدار ہیں۔ پھر دوسری صفت جو سورہ مومنون ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم واقعی جنت کے حقدار اور مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے، اور وہ ہے نماز میں خشوع، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے۔ تو نماز میں خضوع اور خشوع دونوں ہونا چاہیے، خضوع اور خشوع۔ دیکھیں میری بہنوں، آج صرف میں 7 صفات کو زیادہ ہی تفصیل سے سمجھاؤں گی کہ ہو سکتا ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں فلاح پا گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، سورہ مومنون کے آیت نمبر 2۔ تو دیکھو میرا بیٹا،
خشوع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خشوع کے معنی سمجھ لیجئے پہلے، پھر ہم خضوع کی طرف تھوڑا سا چل جائیں گے. آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گی، معذرت چاہتی ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور انشاءاللہ ہم لوگ عمل کرنے لگیں ان باتوں پر. تو خشوع کے معنی جو ہوتے ہیں نا، وہ سکون کے ہوتے ہیں، تواضع کے ہوتے ہیں، خوف کے ہوتے ہیں. خشوع کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ خشوع انتہائی تذلل، خوف اور آزا کے سکون کو کہتے ہیں. جب دل کے اندر کسی چیز سے خوف ہونا تو آدمی ساکت ہو جاتا ہے، بالکل ساکت ہو جاتا ہے. تو دل کے اندر جب ایک خوف آئے گا کہ ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے، رب کائنات ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، مالک ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، ایک ایک عیب کو جانتا ہے، ہمارے ایک ایک گناہ کو جانتا ہے، ہمارے ایک ایک نقطے کو جانتا ہے. ہمارے کامل توجہ کے ساتھ دوسروں سے بالکل نگاہ ہٹ جائے، بالکل، اور زبان پر جو قرأت جاری ہے اس پر غور و تدبر ہو. یہ ہے نماز کا خشوع، یہ ہے نماز کا خشوع. یہ کب ہوگا؟ جب دل میں خشوع آئے گا، خشیت آئے گی، جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا. نگاہوں کو نیچا رکھا جائے گا اس بات سے کہ میں کتنی گندی، کتنی رذیل، کتنی خراب اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوں، اور اللہ کتنے اچھے، کتنے مہربان، کتنے رحم کرنے والے کہ آج تک میری ان برائیوں کو کسی کو دکھایا نہیں، کسی کو میرا عیب ظاہر نہیں کیا، اور ایسے پردے رکھے کہ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے سامنے کیسا متقی، کیسا پرہیزگار، کیسا اللہ والا بنا کر رکھا. اللہ رب العزت کتنے اچھے کہ اس زبان نے اتنا تو شکر بھی ادا نہیں کیا جتنی نعمتوں کے ذائقے اللہ نے میری زبان کے ذریعے مجھے چکھا دیے. ان کانوں نے اتنا تو اللہ کا ذکر نہیں سنا جتنے گناہوں کی باتیں میں نے اور آپ نے سن لی، پھر بھی اللہ نے قوت سماعت نہیں چھینی ہم سے، اللہ نے زبان سے قوت گویائی نہیں چھینی ہم سے. اللہ کتنے اچھے ہیں. تو نگاہیں اس خشیت کے ساتھ جھکی ہوئی ہیں، آنکھوں کو نیچے رکھنا عاجزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے توجہ کا ہٹانا خشوع ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خشوع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، وہ نماز میں سکون کرنے والے. صحابہ ایسا سکون کرتے، ایسے ساکت کھڑے ہو جاتے نماز میں، ایسی ہیبت کے ساتھ ڈرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ٹنڈ منڈ شاخ کی طرح کھڑے ہو جاتے، پرندے ان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے، اتنے ساکت. آج اگر ہم دیکھیں ہماری نمازوں میں خشوع کہاں ہے، خضوع کہاں ہے؟ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے. آج ہم کھجا رہے ہیں، دوپٹہ صحیح کر رہے ہیں، کان جو ہیں دوسروں کی باتوں میں لگے ہوئے، کہاں ہے خشوع؟ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ خشوع ظاہری سکون کو کہتے ہیں. خشوع ظاہری ہیبت کے ساتھ جو سکون آ جاتا ہے، خضوع باطنی سکون کو کہتے ہیں. انشاءاللہ صلاۃ حیاتی کے کورس میں آپ کو مکمل نماز روحانیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ماہ شوال میں جو نیا کورس شروع ہوگا آپ اس میں داخلہ لیں. انشاءاللہ مکمل خضوع و خشوع کے ساتھ، مکمل روحانیت کے ساتھ جاندار نمازوں کے اسباق انہی حلقات میں ملیں گے آپ کو کہ جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار. کہ سب سے پہلے اعمال میں نماز کو تولا جائے گا، جس کی نماز برابر اور پوری نکلی اس کے سارے اعمال برابر اور پورے نکلے. سب سے پہلے قبر میں محشر میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور جس کی نماز پوری اور کامل نکلی اس کے تمام اعمال پورے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ زندگی بخیر. میں آپ سب سے التماس کروں گی اس حلقے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہوں گی ایک مرتبہ صلاۃ حیاتی کے دروس میں ضرور شامل ہو، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور صلاۃ حیاتی کے اسباق کو سنیں. واپس چلتے ہیں اپنے درس قرآن کی طرف. تو سورہ مومنون ہمیں 7 صفات بتاتی ہے جن سے انشاءاللہ ہم سب جنت الفردوس کے مستحق بن جائیں گے. نمبر 1 سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو. نمبر 2 نماز میں خشوع یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہونا. لغو سے اعراض کرنا. لغو ہر ایسے قول و فعل کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اور مومن کی نظر تو آخرت کے فائدے پر ہوتی ہے. مومن تو ہر وقت یہ چاہتے ہیں اور مومنات تو یہی چاہتی ہیں کہ جو کچھ وہ دنیا میں اس کام کر رہی ہیں اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے. تو اس لیے وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اس لیے وہ ہر برے کام سے، ہر ایسے بیکار کام سے، یہاں تک کہ جو کام مباح ہوتے ہیں، مباح کام ہوتے ہیں نا، شریعت کے جو ہیں وہ احکامات 8 اقسام کے ہوتے ہیں.
وہ 8 اقسام میں ایک قسم مباح بھی ہے۔ مباح وہ جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے، نہ دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو مومن کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کامل طریقے سے مومن زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ زنا اور فحش کاموں سے وہ اپنے آپ کو بالکل بچا کر رکھتے ہیں، بالکل بچا کر رکھتے ہیں زنا اور فحش کاموں سے۔ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وقت کا لحاظ کرتے ہیں، ارکان اور آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفات ہیں، یہ مومنین کی وہ صفات ہیں جو اگر ہمارے اندر آ جائیں نا تو انشاءاللہ ہم بھی جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کی پہلی شروع کی آیات میں ہی فرما دیا کہ مومن کون ہے اور فائدے میں کون ہوں گے، کامیابی کس کے پاس آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی جو اپنی نمازوں میں دل سے جھکنے والے ہیں، یعنی خشوع کے ساتھ جھکتے ہیں، اور وہ لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرتے وہ ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں، جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگہبانی کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم میں ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں ہے اور 6 باقی کی ہیں تو ہم کوشش کریں گے وہ ایک صفت بھی ہم میں آ جائے، اور اگر ایک بھی نہیں ہے تو ان آیات کو سننے کے بعد ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کوشش کریں گے اور آپ ہمیں عطا فرما دیجئے کہ آپ ہی فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اے اللہ ہم یہ 7 صفات مانگتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر یہ صفات اتار دیجئے تاکہ ہم بھی جنت کے وارث، جنت الفردوس کے وارث بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ پھر مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں اللہ رب العزت نے وہ ذکر کیے اسی صورت میں۔ قرآن نے شکم مادر میں انسانی وجود کے جو مراحل ہیں وہ آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت بتا دیے تھے جب عرب اور عجم کے حکماء بھی، حکیم بھی، کوئی بھی اس مراحل کے بارے میں بول بھی نہیں پاتا تھا، اس کی لب کشائی کی جرات بھی نہیں کر پاتا تھا۔ آج جدید سائنس، میڈیکل تحقیقات بھی ان مراحل کی تصدیق کرتی ہیں کہ انسان کے وجود میں دلائل ایمانی بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان کیے۔ نمبر 1، ساتواں آسمان، 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب المخلوقات ہیں ان کی تخلیق، بارش کا برسانا، اس کے لیے مختلف غلجات اور پھلوں کا اگانا، چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری، باربرداری جیسے منافع کا پیدا کرنا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، قادر ہے۔ تو اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب یہ سورت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء علیہ السلام کے قصص کی طرف۔ تو اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے یہ سورت قصے بیان کرتی ہے۔ انبیاء کی، تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی پروگرام ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی زمانے میں ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کے امتی جو ہیں وہ مختلف فرقوں میں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ہر گروہ اپنی کھال میں مست ہے، خیالات پر خوش ہے۔ کیسے کہا جائے، کیسے کہا جائے کہ آج مسلمان بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں؟ قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، قبلہ بھی ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں ہے۔ بھات بھات کی بولیاں ہیں، بھات بھات کے الگ الگ فتاوے ہیں، الگ الگ معاملات ہیں، اختلافات کے حل کی بس صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے کتاب و سنت کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں
جو باہم جدل و نزاع میں مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے، اور دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل بیدار ہیں اور ہدایت کے نور سے منور ہے۔ ان لوگوں کے اندر 4 صفات نمایاں پائی جاتی ہیں، زندہ دل لوگوں کے اندر، جن کے دل زندہ ہے۔ اور زندہ کون ہے؟ قرآن اور حدیث کہتی ہے کہ زندہ وہ ہیں جن کے جو ذکر کرتے ہیں، جن کے دل ذکر میں مشغول رہتے ہیں، وہ زندوں کے سے ہیں، اور جن کے دل ذکر سے دور ہیں ان کی مثال تو مردوں کی سی ہے۔ ہر وقت وہ ذکر کرتے ہیں، کس کا؟ اپنے رب کا، خلوت ہو یا جلوت ہو، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پہلی صفت، جن کے دل بیدار ہو، جن کے دل ہدایت کے نور سے منور ہو، وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ریاکاری سے بچتے ہیں، ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے، وہ بندہ نہیں دے سکتا۔ چوتھی یہ ہوتی ہے کہ وہ احسان کی صفت ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہیں، پتہ نہیں اللہ کے آگے قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو ڈرتے ڈرتے تمام نیک اعمال کو کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ اس ڈر کے بعد چھوڑ نہیں دینا کہ قبول نہیں ہو رہا ہے شاید تو چھوڑ دیا جائے، نہیں، ڈرتے رہنا ہے اور نیک اعمال کو کرتے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ ایک مخلص مومنوں کے مقابلے میں وہ حرمہ نصیب بھی ہوتے ہیں، کچھ حرمہ نصیب بھی ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، لیکن مخلص مومنوں کے مقابلے میں کچھ حرمہ نصیب بھی ہوتے ہیں نا، کہ وہ ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے استہزاء اور سرکشی کے 3 اسباب ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا اور صاحب قرآن کا، ان کے اس سرکشی کے 3 سبب ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور و تدبر کیے بغیر قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہیں جو غور و فکر اور تدبر کرتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دوسرے وہ ہیں جو پڑھتے اور سمجھتے بھی ہیں لیکن محض ضد کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتے، ایسا نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کو، حسب نسب کو، شخصیت کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بولتے۔ اور تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں بیان کیا، کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے؟ تو یقیناً بعض لوگ جو تھے وہ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا اصل سبب یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ آپ کو وہ مجنون سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقی یہ سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حق ان کے خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام کائنات میں خلل آ جاتا، اللہ تعالیٰ اسی صورت میں فرماتے۔ پھر توحید کے آثار اور شرک کی تردید کے بعد سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ قیامت کے دن انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک نیک بخت ہوں گے اور ایک بدبخت ہوں گے۔ ایک کا نامہ اعمال بھاری ہوگا اور ایک کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا۔ تو وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے، وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے، وہاں کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی، انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ اہل ایمان کا مذاق دنیا میں اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھیں گے، اللہ پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے۔ تو بے شمار پھر شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے، اللہ فرمائے گا تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، کاش تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر ہے، بہت حقیر اور قلیل ہے۔ تو ان سے سوالات کا مقصد انہیں حسرت میں مبتلا کرنا ہے اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت کو بیان کرنا ہے۔ اس دن انہیں خود بھی دنیا کی زندگی جو ہے بہت ہی زیادہ حقیر، کم، بہت ہی زیادہ محدود نظر آئے گی، اس کا احساس ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو سوال کرے گا، اے اہل جنت تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ عرض کریں گے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی، میری رحمت، میری رضا، میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔
پھر اہل دوزخ سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے، وہ بھی یہی جواب دیں گے. پھر ان کو جواب ملے گا کہ تم نے بہت بہت بری تجارت کی، میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اسی میں پڑے رہو. اور آخری آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگا کرو. اللہ فرماتے ہیں آخری آیت میں کہ اے میرے رب مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو پھر چلیں آئیں ہم سب بھی اجتماعی طور پر کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اور یہاں آ کر ہماری سورہ مومنون مکمل ہوتی ہے. اب جو ہماری صورت ہے اس کا نام ہے سورہ نور، اور یہ مدنی صورت ہے. اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں. اور اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ایسے آداب اور فضائل اور احکامات بیان کیے گئے جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں. اس صورت میں زیادہ تر احکامات مذکور ہیں کیونکہ مدنی صورت ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ عفت و عصمت سے ہے. اسی لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ صورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت و عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے احکامات بیان کیے. اور اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے، عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایت اور احکامات ہیں. تو پچھلی جو صورت تھی سورہ مومنون، اس میں جو خصوصیات بیان فرمائی تھی ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ مومن جو ہوتے ہیں، جو جنت کے مستحق ہیں، جنت الفردوس کے مستحق ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بہت باعفت زندگی گزارتے ہیں. اب اس صورت میں باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرما دی. صورت کے شروع میں ہی زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح زنا انتہائی گھٹیا جرم ہے، گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف بہت سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی قانونی سزا مقرر فرمائی. تو گمان غالب یہ ہے کہ یہ صورت ہجرت کے 6 سال نازل ہوئی، اور اس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے قبیلے بنو مستلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کرے. آپ نے اس کے حملے سے پہلے پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، اور اسی سفر سے واپسی پر منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی تھی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی، جس سے کچھ مخلص متاثر ہو گئے، مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے. اس صورت کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک اما عائشہ کی برات کا اعلان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں. جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا ان کو معاشرے میں عریانی فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعیدیں دی گئی، اور عفت اور عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام بھی اسی صورت میں دیے گئے. یعنی عفت اور عصمت کی جو حفاظت ہوگی وہ پردے سے ہوگی. تو دوسروں کے گھروں میں جانے سے پہلے کے ضروری احکامات بھی ہمیں اس صورت میں واضح ملتے ہیں. تو یہ ہے سورہ نور کا تعارف. ایک صورت کی پہلی آیات ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ٹھیک ہے، یہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. تو یہاں جو ایک بات ہے سمجھنے والی، جو کہ سورت کے تعارف میں سب سے آخری لائن تھی، آخری بات تھی، وہ یہ تھی کہ عفت و عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر عورت کو پردے کے احکامات اسی صورت میں ملے.
اور یہاں دوسری آیت ہے کہ زنا کرنے والی عورت۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن میں جب چور کا ذکر ہوتا ہے، چوری کا ذکر اور چوری کی سزا کا ذکر ہوتا ہے، تو پہلے بات کی جاتی ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کو، مطلب جو بھی سزا دی جائے گی، تو مخاطب پہلے کون ہے؟ مرد ہے۔ لیکن جب زنا کی بات ہوئی تو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، تو یعنی عورت زنا کی پہلی سیڑھی کا ایک طریقے سے سمجھی جائے۔ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ نظر ہے۔ زنا کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ نظر ہے۔ نظر اٹھتی ہے تو زنا کی یہ پہلی سیڑھی بن جاتی ہے۔ تو عورت اگر بے پردہ نکلتی ہے تو یہیں سے زنا کی شروعات ہوتی ہے، زانی عورت اور زانی مرد کو۔ تو یاد رکھیے پردہ بہت اہم چیز ہے، پردہ بہت اہم چیز ہے۔ یعنی پہلا اور دوسرا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کے حکم کے متعلق اس صورت میں آتا ہے۔ زانی مرد اور زانی عورت اور زانی مرد اگر غیر شادی شدہ ہو تو ان کو سزا 100 کوڑے ہے جو قرآن میں ہے، اگر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا زیادہ کڑی ہے۔ زانیوں کے بارے میں عمومی رویہ بتایا گیا کہ انہیں شریک حیات بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ تیسرا حکم قرآن نے دیا کہ اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ چوتھا حکم میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے، اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ 5ویں حکم کے طور پر قصہ افک بیان کیا گیا۔ افک کے معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا تھا۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں منافقوں کی مذمت ہے، مسلمانوں کی تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کے بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور ہر میں نبوت کی عفت و پاک عصمت کا اعلان فرمایا۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا۔ اسے اما عائشہ کی خصوصیات میں سے خصوصیت کہا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، اور یہاں آیت نمبر 12 تک یہاں مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے چھٹے حکم کی طرف۔ پھر چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں فرمایا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا جائے۔ پھر 7واں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیا گیا کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، اپنے سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں اور ایسے چھوٹے بچے جو مرد ہیں، چھوٹے ہیں بھی، جو عورتوں کی طرف توجہ نہیں رکھتے، اور اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوتے، تو اپنی زینت ان کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے وہ اپنی زینت ظاہر نہیں کریں گے، اجازت ہی نہیں ہے۔ پھر 8واں حکم یہ دیا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر چکے ہوں ان کا نکاح کرو، ان کا نکاح کرا دو۔ یوں ہی لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی۔ اصل میں اسلام جو ہے وہ زنا کو بالکل کسی طور بھی برداشت نہیں کرتا، اور زنا کا اس وقت تک سدباب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بھی کیا اور اس کی ترغیب بھی دی۔ تو الحمدللہ جب ہم نے یہ آیات پڑھی اور استاد محترم سے سورہ نور پڑھ لی، سمجھ لی اچھی طرح، تو جب ہمارے بچوں کی شادی کا وقت آیا تو میں اسی دور کی عورت ہوں، 60s میری ایج جو ہے وہ 60s کی طرف ہے، میں 60 سال کے قریب ہو رہی ہوں۔ بچوں کی شادیوں کا جب وقت آیا تو آپ دیکھیے کہ میری بڑی بیٹی کی شادی 15.5 سال کی عمر میں ہوئی، خود میری شادی بڑی لیٹ ہوئی تھی، 26 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ میری بچی کی شادی، بڑی بیٹی کی شادی 15.5 سال کی عمر میں ہوئی، آج ماشاءاللہ وہ 7 سال کے بچے کی ماں ہے۔ بیٹے کی شادی میری اسی دور میں 19 سال کی عمر میں ہوئی، اور دوسری چھوٹی بیٹی کی شادی ابھی ماشاءاللہ اس کی بھی 15.5 سال کی عمر میں ہوئی، اور اس وقت میں
52 سال کی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو۔ تینوں بچوں کی شادی میں جو پہلی شرط ہوتی تھی رشتہ لانے والوں کے سامنے، جب کسی نے مجھے کہا آپ کی بیٹی اچھی لگی ہے اور ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کے حکم کے مطابق ہم نے صرف ایک بات کی تھی کہ آسان نکاح کرنا ہے۔ مسجد کا نکاح ہوگا، بچی کو آپ کے گھر پر ہم چھوڑ کر آئیں گے، کوئی بارات نہیں ہوگی، کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا، کوئی مہندی بائیوں ڈھولکی نہیں ہوگی، کوئی رسومات نہیں ہوں گی، کوئی سلامی، کوئی مہندی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو قبول ہے تو ہم شادی کرتے ہیں۔ الحمدللہ تینوں بچے اپنے گھر بار کے ہو گئے، خوش ہیں۔ یہی بہو کے معاملے میں ہوا، ان کو بھی یہی کہا کہ ہم کوئی بارات آپ کے گھر نہیں لے کر آئیں گے، مسجد میں نکاح ہوگا آپ کے گھر، ہم کوئی آپ پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تینوں بچے اپنے گھر بار کے خوش ہیں، کوئی قرضہ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی بیسیاں ڈال کے شادیاں نہیں کی، اللہ کا احسان ہے۔ تو دیکھیں میری بہنوں، میں آپ سب سے بھی یہ درخواست کروں گی کہ بالغ اولاد کے نکاح میں جلدی کرو۔ یہ بدترین دور ہے فتنے کا۔ اگر ہماری اولاد گناہ گاری میں پڑ گئی ہو، کہ موبائل جو اتنا بڑا وبال ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں بن چکا ہے، آ چکا ہے، اس کا مس یوز بہت زیادہ ہے، اس کا استعمال تو بہت کم ہے، اچھا استعمال کم ہے اور برا استعمال زیادہ ہے۔ فتنے کے اس دور میں اپنے بچوں کے نکاح میں جلدی کرو، اپنے بچوں کے نکاح میں جلدی کرو میری بہنوں، بہت جلدی کرو۔ اگر آپ کو ایسے بہت ساری باتیں سیکھنی ہے تو میں آپ سے کہوں گی تربیت زندگی کا حلقہ جوائن کریں، جہاں ہم آداب زندگی بھی بات کرتے ہیں، ہم وہ اصول، وہ ضوابط مفتیان اکرام کی کتابوں سے، اکابرین کی کتابوں سے، سلف صالحین کی کتابوں سے آپ کو بتاتے ہیں جو زندگی بہترین گزارنے کے اصول ہیں۔ تو میری بہنوں، نکاح کو مشکل بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، زنا کو مشکل بناؤ۔ قرآن ترغیب دیتا ہے، اسلام نے نکاح کو آسان بنایا ہے، نکاح آسان نکاح کرو، اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالو۔ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم سب ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اگر لڑکے والوں نے اپنے لڑکے مہنگے کر دیے ہیں تو ہم ان کو اپنی بیٹیاں نہیں دیں گے۔ ایک لڑکا اگر ہماری بچی کو نہیں کھلا سکتا، وہ ایک بیڈ نہیں دے سکتا اس کو، وہ ایک صوفہ نہیں دے سکتا، اس کو جوڑے نہیں دے سکتا، تو وہ ہماری بچی کو پورا زندگی کیا کھلائے گا؟ ہماری بیٹیاں ارزاں نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں ارزاں نہیں ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو قیمتی سمجھو اور اپنے بیٹوں کو اس نہج پر لے کر جاؤ کہ وہ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر کھلا پلا سکیں، اس کو شہزادی کی طرح رکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے اس حکم کو سمجھیں گے نا انشاءاللہ۔ پھر نواں حکم لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں ہے۔ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جو تھا، ایسا تھا کہ جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا، اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے انتہا ظلم کیے جاتے تھے۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کی، ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا، دوسرے انسانوں کی طرح ان کے بھی حقوق مقرر کیے، انہیں آزاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بتایا، مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا، اور ایک اہم ہدایت یہ کی کہ جو غلام یا لونڈی کچھ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لو۔ اس معاہدے کو اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ 10واں حکم وہ تھا کہ اصل میں زمانہ جاہلیت کے ایک قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے نزول قرآن سے پہلے بعض لوگ جو تھے وہ ظلم کا پیشہ اور حریص لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا، لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جنہیں اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جیسا چودھری جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ کا بیتاج بادشاہ بنانے کی مکمل تیاریاں ہو رہی تھی، اس نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھیں۔ یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بخوشی زنا پر آمادہ ہو جائیں تو پھر یہ جائز ہے۔ ناجائز اور حرام تو دونوں صورتوں میں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل سے نفرت کرتی ہے تو تم جو کہ آزاد ہو، تمہیں تو بطریق اولیٰ اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ تو یہ 10 احکام بیان کرنے کے بعد عقیدے اور ایمان اور نور حق کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہدایت دیتا ہے۔ اور بات واضح کرنے کے لیے 3 مثالیں ذکر کی گئیں۔ یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ معنی کی وضاحت کے لیے پیاری پیاری مثالیں دیتا ہے۔ پہلی مثال اہل ایمان و یقین کی ہے، دوسری اہل باطل کی ہے، تیسری مثال مومن کے دل کی ہے جو نور ہوتا ہے۔
نور ہوتا ہے، اسے اس چراغ کے نور سے تشبیہ دی گئی۔ مومن کے دل کے اندر جو نور ہوتا ہے جیسے ایک صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کوئی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں اونچا رکھ دیا جائے، اس کا نور چاروں طرف دکھائی دے گا نا۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہے بس وہیں ہوگی، نہیں، بلکہ اس کا نور چاروں طرف، جو مومن کا نور ہوتا ہے نا وہ چاروں طرف پھیلتا ہے، چاروں طرف پھیلتا ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا وہ زیتون کے تیل کے خاص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے جو بغیر آگ دکھائے چمکتا ہے۔ تو یہی حال مومن کے دل کا ہے، وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ یحییٰ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے سے ہی حق کے موافق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کا نیا نور عطا فرمائے، معرفت کا نور عطا فرمائے، ہمیں نور علی نور کر دے۔ اللہ ہمارے جسم میں نور، ہمارے دل میں نور، ہماری آنکھوں میں نور، ہمارے کانوں میں نور، ہمارے زبان میں نور، ہمارے بالوں میں نور، ہماری ہڈیوں میں نور، ہمارے ذہن میں نور، ہمارے آگے نور، ہمارے پیچھے نور، ہمارے دائیں نور، ہمارے بائیں نور، ہمارے سر پہ نور، ہمارے چاروں جانب نور ہی نور پھیلا دے، آمین ثم آمین۔ پھر اہل باطل کے لیے جو دو مثالیں بیان فرمائیں، ان میں پہلی مثال کہ ان کے اعمال ہیں جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا باطل بھی تو بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے تو پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ تو یہی حال کافر کا ہے، وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ پھر دوسری مثال ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگردان رہتا ہے۔ اہل حق اور اہل باطل کی مثال کیسی ہے کہ رات اور دن کا ہیر پھیر، بارش برسانے، ارض و سما کی تخلیق، پرندوں کی اڑان، مختلف قسم کے چوپایوں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ کے وجود اور توحید کے جو دلائل ہیں اللہ رب العزت نے پھر ان کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پھر دلائل توحید کے بعد منافقین اور مومنین کو دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے ہوتی ہے تو وہ اس کا ذاتی نقصان ہوتا ہے، وہ اسے اعراض کرتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ زمین پر انہیں خلافت عطا کرے گا۔ اللہ اپنا یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ مسلمانوں کو جزیرہ عرب میں غلبہ حاصل ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک ان کے زیر نگی آ گئے، انہوں نے روم اور فارس جیسی بڑی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور توحید کے دلائل، منافقوں مومنوں کے تقابل اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے اللہ رب العزت نے مزید 3 احکامات دیے۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلام اور لونڈیوں کے بارے میں کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمروں میں آئے تو اجازت لے کر داخل ہو، کیونکہ 3 اوقات میں عموماً انسان جو ہے بہت آرام دہ استعمال کرتا ہے لباس، ایسا لباس کہ وہ کبھی کبھی غیر مناسب ہوتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھے اس لباس میں، تو وہ آرام کے لیے اپنے سہولت سے استعمال کرتا ہے۔ تو ان 3 اوقات میں فرمایا کہ ان اوقات میں اس کا لباس، نیند کے لباس پہن لیا ہے اس نے تو اب اس کے کمروں میں اجازت لے کے داخل ہو۔ دوسرا حکم جب بچے بالغ ہو جائیں، دوسرے بالغ افراد کے ساتھ ان پر بھی لازم ہے کہ جب بھی گھر میں آئے تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں، مثلا کھانس کر آئیں، پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے آئیں۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں جو وہ بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں تو وہ پردے کے ظاہری لباس کو اتار دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گزشتہ پہلے 10 احکامات اور کل ملا کر یہ 13 احکامات ہوئے۔ تو 14واں ادب یہ بتایا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ 15واں ادب یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورے وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو تو بغیر اجازت کے مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور سورت کے اختتام پر اس بات پر ہوا کہ یہ ساری کائنات اللہ کے علم اور قدرت کے ماتحت ہے
اور اللہ سب کے حالات اور اعمال کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں جواب دینا ہوگا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہماری سورہ فرقان شروع ہوتی ہے جو کہ 18ویں پارے میں ہے، اور اس کا کچھ حصہ 19ویں پارے میں بھی ہے۔